امام عالی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام نے جب قیام فرمایا یزید کے خلاف، یزیدی حکومت کے خلاف، بنو امیہ کی حکومت کے خلاف، اب آپ نے اپنے مقاصد بیان کیے کہ میں کیوں قیام کر رہا ہوں یزید کے خلاف۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں کوئی شر پھیلانے کے لیے نہیں باہر نکلا اور نہ ہی میں خوشی سے باہر نکلا، ولا مفسدا ولا ظلما، نہ میں فساد پھیلانے کے لیے میں باہر نکلا ہوں، نہ میں ظلم کے لیے باہر نکلا ہوں۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے جد، اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے میں نے قیام کیا ہے۔ کیوں نکلا ہوں؟ ان آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں امر بالمعروف کے لیے نکلا ہوں اور نہی عن المنکر کے فریضے کو سر انجام دینے کے لیے نکلا ہوں۔ معروف کیا تھا، منکر کیا تھا، لوگوں کے سامنے اس کی تمیز ختم ہو گئی تھی۔ میں نکلا ہوں کہ لوگوں کو بتاؤں کہ معروف یہ ہے، منکر یہ ہے، درست یہ ہے، غلط یہ ہے، حق یہ ہے اور باطل یہ ہے۔ یہ حضرت امام عالی مقام علیہ السلام نے لوگوں کو اپنے مقاصد جلیلہ میں سے جو مقاصد تھے وہ بتائے کہ میں کس لیے، میرا خروج کس لیے ہے، کربلا میں کیوں آیا ہوں، کہ میرے نانا کا دین تباہ و برباد کر دیا گیا۔ وہ تمام روایات ان پر سرخ سیاہی پھیر دی گئی ہے۔ وہ جو روایات رسول اللہ کے زمانے میں تھیں، خلافت کے زمانے میں تھیں، وہ روایات تباہ و برباد ہو گئی۔ یاد رکھیے، ایک بڑا واضح طور پر میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، جس کی طرف ہم آج بھی توجہ نہیں کر رہے۔ قومیں کب زندہ رہتی ہیں؟ جب ان کی روایات اور ٹریڈیشن زندہ رہتی ہیں۔ اگر قوم کی روایات ختم ہو جائیں تو قومیں ختم ہو جاتی ہیں۔ یہ جو اسلام کی روایات ہم تک پہنچی ہیں، ان کے پیچھے بڑے خون بہے ہیں، لوگوں نے خون بہائے ہیں، یہ ایسے نہیں پہنچی، اور یہ اتنی مضبوط بنیادیں ہیں ان کی کہ شہدائے اسلام کا خون ہے ان کی جڑوں میں۔ آج 1400 سال گزر گئے ہیں، ہماری روایات مضبوط سطح پر کھڑی ہیں۔ ان کی آبیاری میں مسلمان عظیم رہنماؤں کا خون ہے، اس لیے شدید ترین حملہ ہے ہماری روایات پر۔ ہم خاموش ہیں، ہم اس طرح اگر خاموش رہے تو یہ روایات پھر ختم ہو جائیں گی۔ حضرت امام عالی مقام نے قیام کیوں فرمایا تھا؟ روایات کے احیاء کے لیے۔ درست کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، میں اور آپ فیصلہ نہیں کرتے، ہمارے قرآن اور سنت نے فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اور یہ غلط ہے۔ اب جو اپنا طور طریقہ، اپنا کوئی ایسا سسٹم لے کے آئے گا کہ یہ درست ہے، یہ غلط ہے، قرآن و سنت سے نہیں رہنمائی لے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنی روایات کے خلاف جا رہا ہے۔ اور ظلم کو اسلام جو ہے وہ کبھی بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ ظلم جس دور میں بھی رہا ہے، ظالموں کے ساتھ اسلام والے، اہل اسلام کبھی کھڑے نہیں ہوتے، یاد رکھیے۔ اسی لیے حضرت امام عالی مقام نے یزید کے اس سیاہ ترین دور میں کربلا کے مقام پر اپنے دشمنوں کے، اپنے قاتلوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ایسا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا تھا جو آج تک جو ہے وہ قوموں کی رہنمائی کر رہا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا انی لا ارا موتا الا سعادتا، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، والحیات مع الظالمین جرمن، ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو میں جرم تصور کرتا ہوں، ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنا میں جرم تصور کرتا ہوں، میں موت کو سعادت سمجھتا ہوں، اور ظالموں کے ساتھ زندگی گزارنے کو، ظالموں کی یعنی ظالم سمرا ظالم حکمران ہیں، ظالم حکمران کی ہاں میں ہاں ملا کر اپنے آپ کو زندہ تصور کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک مجرمانہ زندگی گزار رہا ہوں۔ یہی معیار اہل حق کا ہونا چاہیے، یہی معیار جو ہے وہ مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ جرم کو، ظلم کو وہ کبھی بھی قبول نہ کریں۔ منکر کو دیکھتا ہوا، اسلامی روایات کی تباہی اور بربادی دیکھ کر بھی اگر مسلمان خاموش رہے تو پھر
اس کا یا تو سرے سے ایمان ہے ہی نہیں، اور اگر ہے تو نہایت کمزور ہے، اس کا ایمان پھر بے نہایت کمزور ہے۔ سرکار نے واضح طور پر فرمایا کہ مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جو منکر کو دیکھے تم میں سے اسے چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اور اگر وہ طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان سے اسے روکے۔ فَمَن لَّمْ یَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، اور اگر منکر کو وہ اپنی زبان سے بھی روکنے کی جرت نہیں رکھتا تو دل میں برا کہے، لیکن ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ آج تو ہمیں ظلم نظر آ رہا ہے، ہمارے دل میں بھی نہیں کوئی چیز اٹھتی کہ اس کو ہم کم از کم برا تو کہہ دیں۔ تباہی اور بربادی ہو رہی ہے، ہر طرف تباہی اور بربادی۔ وطن عزیز کو آپ دیکھیں کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ ہم ظلم کو ظلم کہنا جو ہے وہ ختم کر دیا ہم نے۔ ظلم جو ہے اس کی خصلت ہے کہ وہ تباہی اور بربادی لاتا ہے، اور انصاف کی خصلت ہے کہ وہ آباد کاری اور خوشحالی لاتا ہے۔